پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ لبنان میں مخلوط حکومت ختم ہو گئی ہے۔ حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے لبنان کی مخلوط حکومت سے علیحدگی کی کی وجہ سے لبنان کی مخلوط حکومت ختم ہو گئی۔ حزب اللہ نے مخلوط حکومت سے اپنی حمایت واپس لینے کا فیصلہ موجودہ وزیر اعظم سعد حریری کے والد رفیق حریری کے قتل کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ اقوام متحدہ کے کمیشن کی طرف سے حزب اللہ کے ممبران پہ فرد جرم عائد کرنے کے اشاروں کے بعد یہ حمایت واپس لی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے۔ رفیق حریری کو 2005 میں قتل کر دیا گیا تھا، اور یو این کی جانب سے جو ٹریبیونل قائم کیا گیا ہے اس ٹریبیونل کی تحقیقات میں کچھ ایسے اشارے سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ شاید اس قتل میں حزب اللہ ملوث تھی۔ اسی بنیاد پر حزب اللہ کے حکومت میں شامل 10 وزراء نے استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح جو لبنان کی مخلوط حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں خطے کا نقشہ کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عرب امور کے ماہر اور عربیہ ٹی وی کے سینئر صحافی جناب منصور جعفر نے۔ بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹریبیونل قائم کیا گیا تھا اس کی جانب سے کس قسم کے اشارے سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد پر حزب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، جب سن 2005 میں سابق وزیر اعظم رفیق حریری جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو فوری الزام عائد کیا گیا تھا وہ لبنان کے ہمسایہ ملک شام پر عائد کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ شام کی کچھ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ان کے اہلکار جو ہیں وہ اس قتل کے پیچھے تھے اور انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب لبنان سے شام کی فوج جو ہے اس کا انخلاء ہو گیا، اور اس کے بعد کافی سارا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے گزر گیا، تو خود ہی جو تحقیقات کرنے والے ادارے تھے لبنان کے، انہوں نے ان شامی اہلکار جن کو ملوث قرار دیا گیا تھا ان کے بارے میں یہ اندیا دیا کہ اب یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، اور اس کے بعد لبنان کے عوام اور جو وہاں پہ حکومت قائم تھی ان کے جو صاحبزادے سعد حریری کی قیادت میں، انہوں نے سن 2007 میں اقوام متحدہ سے رجوع کیا اور انہوں نے درخواست کی کہ کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل مرڈر ہے اور اس میں خطے کے کچھ لوگ اور ممالک بھی ملوث ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ اقوام متحدہ کے فورم سے کی جائیں۔ تو اس کے بعد جو ایک عالمی کمیشن قائم کیا گیا، عدالتی کمیشن قائم کیا گیا، وہ مختلف مراحل میں اپنی تحقیقات کرتا رہا۔ انہوں نے جو بھی الیجڈ اس میں کانسپریٹر ہو سکتے تھے یا شرکت کرنے والے لوگ ہو سکتے تھے ان سب سے تحقیق کی، اور گزشتہ دنوں تقریباً 2-3 ماہ پہلے اس قسم کے اشارے اس ٹریبونل کے جو جج ہیں ان کی طرف سے اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے اس نوعیت کے اشارے دیکھنے کو ملتے رہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں خود لبنان کے اندر جو مزاحمتی تنظیم سرگرم ہے حزب اللہ، اس کے کچھ لوگ ملوث ہیں۔ تو یہ بات جو ہے حزب اللہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے اور ٹریبونل جو کہ اقوام متحدہ کی چیپٹر 7 کے تحت قائم کیا گیا ہے، اس کی پروسیڈنگ جو ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا لبنان پہ بھی، اور جو بھی ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں۔ اچھا منصور صاحب، اس میں ظاہر ہے کہ شام اور سعودی عرب نے کوششیں بھی کی ہیں کہ یہ حکومت نہ گرے۔ اب آپ فرمائیے گا، کیونکہ لبنان ایک بڑا ملٹی کلچرل قسم کا ملک ہے اور 34 کمیونٹیز اس میں رہتی ہیں، آپ فرمائیے گا کہ کن کن جو ممالک ہیں ان کے یہاں پہ سٹیکس انوالو ہیں اور پورے کے پورے خطے میں سٹیکس انوالو ہیں؟ اس میں جو کی پلیئرز آپ کہہ سکتے ہیں ریجن پالیٹکس میں، وہ شام ہے، کیونکہ شام کا ایک انفلوئنس براہ راست موجود ہے لبنان کے اندر۔ اسی طریقے سے جس طرح کہ اس کی ملٹی کلچرل آئیڈینٹی ہے، لبنان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی فیملیز یہاں ہیں اور یہاں کے کچھ لوگوں کی فیملیز وہاں ہیں۔ ایون جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں سعد حریری، ان کی اپنی مسز جو ہیں وہ شامی ہیں۔ تو اس نوعیت کے ان کے کلچرل بانڈز ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف وہ ثقافتی آپ کہہ لیجئے لنکیجز موجود ہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جو خطے میں مفاد آپ کے لیے جو مشترکہ مفاد کی باتیں ہیں وہ بھی کامن ہیں شام کے حوالے سے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ خطے سے باہر چلے جائیں تو ایران ایک ایسی پاور ہے کہ جس کے براہ راست سٹیکس موجود ہیں اس ریجن میں حزب اللہ کی سرپرستی کی صورت میں، کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ چیرش کرتی ہے، ایک لحاظ سے ایک چیمپئن کرتی ہے اسرائیلی مزاحمت کو، اور یہ دونوں ممالک اسرائیل اور ایران، شام اور ایران جو ہے وہ اس پورے پروجیکٹ میں حزب اللہ کی پشتیبان ہیں، اور انہوں نے جو اس سے پہلے اسرائیل 2006 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھرپور ساتھ دیا ہے حزب اللہ کا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی،
اور وہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ دم دبا کر نہ صرف اس جنگ میں بھاگا بلکہ اس سے پہلے جنوبی لبنان کا وہ مقبوضہ علاقہ جو ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں تھا وہ بھی چھوڑنے پہ مجبور ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے میں وہ لوگ کہ جو مقبوضہ فلسطین کی آزادی یا اگر ہم شام کی بات کریں تو وہ اپنی گولان ہائٹس کی اسرائیلی تسلط سے آزادی کے لیے جو کوشش کر رہا ہے ان کا براہ راست سٹیکس موجود ہے, اور اسی صورت میں ہے کہ وہ اس ریجن میں جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ حزب اللہ ہے یا فلسطین کے اندر اسلامی تحریک مزاحمت حماس ہے یا اس کے علاوہ اور دیگر اسلامی جہاد ہے, ان کی سرپرستی ان کی پشتیبانی جاری رکھے. اچھا, اس میں منصور صاحب اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب سعد حریری امریکہ میں براک حسین اوباما سے ملاقات کر رہے تھے, دوسری طرف ظاہر ہے لبنان اور اسرائیل کا بھی معاملہ ہے اور خطے میں ظاہر فلسطین بھی موجود ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی کوششوں کا بھی حصہ ہے کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ حزب اللہ کنٹینیو کرے, حکومت میں شامل رہے, کیونکہ یہی چیز ہم نے فلسطین میں بھی اس کا ریفلیکشن دیکھا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک ایسی آپ کہہ لیجئے اسٹرانگ فورس ہے خطے میں کہ اس کے بغیر نہ ماضی میں کوئی حکومت بن سکی ہے اور نہ ہی چل سکی ہے. تو لہٰذا حزب اللہ کو مائنس کر کے خطے میں کسی قسم کی کوئی استحکام یا سیاسی استحکام یا ادروائز آپ کہہ لیجیے معاشی استحکام وہ نہیں ہو سکتا. چونکہ لبنان کی اپنی فوج جو ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہے, اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہے, تو اسرائیل کی طرف سے جو اگریشن کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے لبنان کے لیے, اسے براہ راست سپلیمنٹ کرتی ہے, اسٹرینتھن کرتی ہے حزب اللہ کی اپنی ملیشیا, ان کی اپنی فورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ کو مائنس کر کے تو یقیناً یہاں پہ کوئی نظام حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اب منصور صاحب واٹ نیکسٹ, یعنی لبنان کے اندر اب کیا ہوگا؟ لبنان کا آئین کیا کہتا ہے اور سعد حریری کی کیا اسٹریٹجی ہے, اس کی کیا حکمت عملی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک سعد حریری کی حکمت عملی کا تعلق ہے تو انہوں نے جو سعودی عرب اور شام کی طرف سے ابتدائی کوششیں کی گئیں حزب اللہ کو اس معاملے میں راضی کرنے کے لیے کہ وہ حکومت سے اپنی حمایت کا ہاتھ نہ کھینچیں, اس کی ناکامی کے بعد انہوں نے جو خطے میں اپنے مغربی الائز ہیں امریکہ اور فرانس, اس کی طرف رجوع کیا. جب حکومت کے خاتمے کا اعلان ہو رہا تھا تو اس وقت سعد حریری جو ہے باراک اوباما سے ملاقات کر رہے تھے, اور اس کے بعد وہ براہ راست فلائی کر گئے پیرس, جہاں انہوں نے نیکولس سارکوزی سے ملاقات کی, کیونکہ ان دونوں ملکوں کے اپنے سٹیکس اس ریجن میں موجود ہیں اور لبنان ماضی میں خود فرانس کی ایک کالونی, ایک نو آبادیاتی کے طور پہ رہا ہے. تو لہٰذا فرانس کا براہ راست انٹرسٹ وہاں پہ اکانومی میں اور ادروائز ان کی جو کلچرل پارٹیسپیشن ہے اس کی صورت میں وہاں موجود ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہمیں مستقبل میں بنتی نظر آ رہی ہے, اگر یہ حزب اللہ کی انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے اور یہ عدالتی فیصلہ حزب اللہ کے خلاف آ جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں خانہ جنگی کا وہ دور اور تناؤ کا اور کشیدگی کا وہ دور جو 70 اور 80 کی دہائی میں اس ملک کی تباہی و بربادی کا باعث بنا ہے, اس کو لوٹتا دیکھ رہے ہیں مبصرین, اور اسے ان کے خیال میں وہ دور جو ہے واپس آتا انہیں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ خطے میں جو سعودی عرب کا اپنا کردار تھا اس کو بھی وزن نہیں دیا گیا, سعودی عرب نے بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کیا. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک ونڈو ابھی ہوپ کی اوپن ہے, وہ قطر کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ قطر ہی وہ ملک ہے کہ جس نے جب الیکشن ہوئے تھے ماضی میں تو اس کے بعد حکومت سازی میں جو تعطل آ رہا تھا اور حزب اللہ جو ہے وہ کسی انداز سے جو ڈیمانڈ کر رہی تھی سیٹس اس پہ راضی نہیں ہو رہی تھی, تو وہاں پہ بھی اس وقت سعودی عرب اور شام جو ہے وڈرا کر گئے تھے, اور قطر جو ہے انہوں نے اس انیشیٹو کو ٹیک اپ کیا تھا اور دوحہ میں ایک معاہدہ طے پایا تھا, جس کے نتیجے میں یہ جو حکومت جس کا خاتمہ ہوا ہے یا جو زوال پذیر ہوئی ہے یہ تشکیل پائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اب قطر جو ہے اسے سٹیپ ان کرنا چاہیے اور اس کی ریجن میں عرب ممالک کے حوالے سے, خلیج تعاون کونسل کے حوالے سے ایک سے ہے, اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی انداز سے لبنان کے اندر جو خانہ جنگی کے متوقع صورت ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. یقیناً عدالتی فیصلہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا, چاہے وہ حزب اللہ کی انوالومنٹ کی صورت میں آتا ہے یا ادروائز, اسے تو بائنڈنگ ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ جس اقوام متحدہ کے وہ چیپٹر کے تحت وہ فیصلہ صادر ہوگا اس پر عمل درآمد لازمی ہوگا. بہت شکریہ سید منصور جعفر, ہم سے گفتگو کر رہے تھے لبنان کی صورتحال پر. اور رفیق حریری قتل کیس میں یہ وہی یو این کا ٹریبیونل کمیشن, تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا جسے بنیاد بنا کر بعد میں پاکستانی حکومت نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قتل کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے کمیشن بنانے کو کہا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.